تو مخلص کس کو اللہ نے فرمایا؟ دیکھو بھائی آج فیصلہ کر لو. ہم لوگ کہتے ہیں کہ حلوہ کھا کر ہمیں اخلاص کی سند دے دیجیے. اللہ تعالیٰ سے ہمارا سلوک کیا کہتا ہے کہ حلوہ کھا کر یعنی صرف عبادت کر لیں, کچھ وظیفہ پڑھ لیں, گناہ چھوڑنا نہ پڑے, نظر بچانے کی مشقت ہم سے نہیں ہوگی, فلاں گناہ چھوڑنے کی نہیں ہوگی. نہیں دوستو, اللہ تعالیٰ نے اپنے مخلصین کی مجاہدہ کا شرط لگا دیا اور فرما دیا کہ دیکھو یہ اگر مجاہدہ کرو گے مجھ کو راضی کرنے میں, دین کی نصرت میں, امتثال امر یعنی احکام کی بجا لانے میں اور گناہوں کے چھوڑنے میں, تب ہم تمہیں اپنے مخلصین کو کی سند دے دیں گے. اور یہ اگلی آیت اسی کی شہادت دے رہی ہے, ان اللہ لمع المحسنین والذین جاہدوا فینا, جو ہمارے راستے میں مشقت اٹھائیں گے, غم برداشت کریں گے, ان کو ہم اپنا مخلص قرار دے کر اور اپنی قرب کو عطا کر دیں گے. کہ تم نے فانی خواہشات کو چھوڑا, آنکھیں تو مریں گی ایک دن, آنکھیں بے روشنی کی ہو جائیں گی, لیکن روشنی ہوتے ہوئے تم نے اپنی روشنی کو غلط استعمال نہیں کیا. ہمارے خوشی پر اپنی آنکھوں کو دیکھ سکتے تھے, نہیں دیکھا, اختیار کو میرے سپرد کر دیا. اسی کا نام تو بندگی ہے کہ اختیار رکھتے ہوئے دیکھتا نہیں. کھانا موجود ہے, ٹھنڈا پانی, روزہ رکھے ہوئے ہے رمضان شریف کا, اللہ تعالیٰ دیکھتے ہیں. دیکھو افطار کے وقت میں میرے بندے افطاری کے دسترخوان پر ٹھنڈا شربت رو افزا اور برف ڈلا ہوا اور پکوڑے اور دہی بڑے سب رکھے ہیں, لیکن میری بڑائی کا جھنڈا ان کے دل میں لہرا رہا ہے. مجال نہیں کہ دہی بڑے زیادہ بڑے ہو جائیں ان کے دل میں, مجال نہیں کہ ہاتھ افطاری کی طرف آگے رفتاری کا بڑھا دیتے. یہ ہے, اسی کا نام تو بندگی ہے. آنکھیں ہیں, چاہتے ہیں, ہم بھی دیکھ سکتے ہیں, اور دل بھی چاہتا ہے, مردہ نہیں ہو جاتا دل, لیکن اللہ تعالیٰ کے حکم پر اپنی نگاہوں کو نیچی کر کے غم برداشت کرتے ہیں, ان کو خوش کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ اس کو خوش کرتے ہیں, اور جو اپنا دل خوش کرتا ہے ہم کو ناخوش کر کے اس کے قلب کی عذاب اور اس کے قلب کی پریشانی کو نہ پوچھ لو ان لوگوں سے جو سینما وی سی آر, عورتوں پر بری نظر, یہ چکر بازیاں جتنی ہیں, ان سے پوچھو کہ ان کی زندگی کس درجے عذاب میں, اور جنہوں نے اپنے مالک کو خوش رکھا ان سے پوچھو کہ کیا مقام. ان اللہ لمع المحسنین. اب علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر نقل کرتا ہوں, فرماتے ہیں دوسری بات فرمائی کہ اگر تم کو 2 روٹی بھوک میں کوئی کھلا دے تو تم اس کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہو. تو فرمایا کہ جس نے میدا بنایا ہے, میزبان کی روٹی جہاں رکھتے ہو اس کا نام میدا ہے, پیٹ ہے. پلیٹ میں سمیٹ, پیٹ میں پلیٹ کو سمیٹ اور فلیٹ میں لیٹ. لیکن اس کا بھی شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ نے میدا دیا, اگر میدا خراب ہو جائے تو کروڑوں خرچ کیا, امریکہ تک گئے لوگ, اور میدا صحیح نہ ہوا, السر ہوا, پھر کینسر ہوا, پھر نلکی ڈالی گئی اور 1 تولہ آش جو کا پانی کی اجازت ملی, سب پلاؤ بریانی قیمہ کا خواب ختم. مالداری رہی مگر پیٹ بریانی سے بھی رہی. مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مدد چاہیے. مال ہے, میدے میں السر و کینسر ہے, بریانی کے لیے پیسے موجود ہیں, کھا نہیں سکتا. تو جتنا شکریہ ادا کرتے ہو کھانا کھلانے والے کا, تو جس نے میدا دیا, پیٹ دیا اور بھوک عطا فرمایا, اس کا بھی تو شکریہ ادا کرو. اگر بھوک نہ ہو تو کیا کرو گے؟ لاکھ کوئی کہے حضرت شامی کباب بریانی تیار ہے, میدے میں بھوک نہیں, میدا خراب ہو رہا ہے, موشن پر موشن آ رہے ہیں, موشن پر موشن, پرموشن نہیں. اس اردو میں فرق ہے, موشن پر موشن یعنی دست پر دست لگے ہوئے ہیں, ورنہ آپ کہیں گے تو یہ موشن تو بہت اچھا ہے جس کے بعد پرموشن مل جائے. موشن پر موشن کا مطلب یہاں ہے کہ دست پر دست لگے ہوئے ہیں, بھوک ختم ہے, طے ہو رہی ہے, ملیریا چڑھا ہے, بخار, کھانا کھا سکتے ہو. اس لیے ایک بزرگ شاعر نے فرمایا کہ سارا عالم درد سے بھرا ہوا ہے, دنیا میں سکون نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے سینے میں دل رکھا ہے
تمہارے دل کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس اور دل کا چین میری یاد میں ہے، لیکن میری یاد کی دو قسمیں ہیں، مجھ کو خوش رکھنا بھی یاد ہے اور میری ناراضگی سے بچنا بھی میری یاد ہے۔ بس دعا کرو کہ یہ بات میرے دل میں بھی اتر جائے۔ میں آپ کو مخاطب نہیں کرتا جب تقریر کرتا ہوں، اختر اپنے نفس کو اولاً خطاب کرتا ہے کہ اے ظالم نفس، تو بھی ارادہ کر لے، اور آپ میرے احباب ہونے کی حیثیت سے جب دوست جو کام کرے تو دوست بھی اس میں شامل ہو جائے یا نہیں؟ اگر ایک دوست جو ہے بریانی کھا رہا ہے تو سب دوست آ جاؤ۔ جب میں تقویٰ کی بریانی کی دعوت دے رہا ہوں تو آپ میرے ساتھ شریک ہو جاؤ، اللہ کے ولی بن جاؤ۔ اللہ کے ولی بننے میں فائدہ ہی فائدہ ہے، دنیا میں بھی چین سے رہو، آخرت میں بھی، اور اللہ آپ کی حفاظت اور سلامتی کا ذمہ دار ہوگا دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ کوئی اپنے دوست کو رائے گاں نہیں کرتا تو مولا کریم کیسے رائے گاں کرے گا اگر ہم تقویٰ سے رہیں گے؟ جب مصیبت آتی ہے سمجھ لو کوئی کسی گناہ کی سزا ہوتی، یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ اگر شیر کو دیکھو تو ہل جوت رہا ہے کسان کے اس میں اور اس کو مار رہا ہے ڈنڈی سے، تو سمجھ لو اس شیر نے کہیں جرم کیا ہے۔ یہ اعمال بد کی ہے پاداش، ورنہ کہیں شیر بھی جوتے جاتے ہیں حل میں۔ انشاءاللہ عافیت سے رہو گے۔ اتق اللہ، اللہ سے ڈر کے رہو۔ سارا آمنن من اتق اللہ، جو اللہ سے ڈر کے رہے گناہوں سے بچے، اگر گناہ ہو جائے تو توبہ میں دیر نہ کرے۔ مستغفر بھی متقی ہے جو اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ تو سارا آمنن، سارے عالم میں امن سے رہے گا، جہاں بھی جاؤ، کشتی میں ہو، سمندر میں رہو، ہواؤں میں رہو، زمین پر رہو، دامن کوہ میں رہو، سکوت صحرا میں رہو، لبے دریا رہو۔ حفیظ امت نے فرمایا کہ جو 10 بے نمازی ہو اس کو 10 نمازیوں کے کمرے میں کچھ دن رکھ دو۔ اب 10 نمازی 5 وقت نماز پڑھ رہے ہیں، کب تک ظالم بے غیرتی سے پڑا رہے گا؟ آیا آئے گی؟ تو فرمایا کہ 10 عاشقوں میں جو عاشق نہیں ہے اللہ کا اس کو 10 عاشقوں میں ڈال دو، وہ خود ہی عاشق ہو جائے گا۔ عشق تو بڑی متعدی بیماری ہے، ٹی بی سے زیادہ، کھانسی نزلہ سے زیادہ، کہتے ہیں آج کل وبا ہے، بھائی دیکھو یہاں کھانسی، یہاں مت کھانسو۔ دوسری بات فرمائی کہ اگر تم کو 2 روٹی بھوک میں کوئی کھلا دے تو تم اس کا بار بار شکریہ ادا کرتے ہو؟ تو فرمایا کہ جس نے میدا بنایا ہے، میزبان کی روٹی جہاں رکھتے ہو اس کا نام میدا ہے، پیٹ ہے، پلیٹ میں سمیٹ، پیٹ میں پلیٹ کو سمیٹ اور فلیٹ میں لیٹ۔ لیکن اس کا بھی شکریہ ادا کرو کہ اللہ آپ نے میدا دیا، اگر میدا خراب ہو جائے تو کروڑوں کروڑوں خرچ کیا، امریکہ تک گئے لوگ اور میدا صحیح نہ ہوا، السر ہوا، پھر کینسر ہوا، پھر نلکی ڈالی گئی اور 1 تولہ آش جو کا پانی کی اجازت ملی، سب پلاؤ بریانی قیمہ کا خواب ختم، مالداری رہی مگر پیٹ بریانی سے بھی رہی۔ مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے بھی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت اور مدد چاہیے۔ مال ہے، معدے میں السر و کینسر ہے، بریانی کے لیے پیسے موجود ہیں، کھا نہیں سکتا۔ تو جتنا شکریہ ادا کرتے ہو کھانا کھلانے والے کا، تو جس نے میدا دیا، پیٹ دیا اور بھوک عطا فرمایا، اس کا بھی تو شکریہ ادا کرو۔ اگر بھوک نہ ہو تو کیا کرو گے؟ لاکھ کوئی کہے حضرت شامی کباب بریانی تیار ہے، میدے میں بھوک نہیں، میدا خراب ہو رہا ہے، موشن پر موشن آ رہے ہیں، موشن پر موشن، پرموشن نہیں، اس اردو میں فرق ہے، موشن پر موشن یعنی دست پر دست لگے ہوئے ہیں، ورنہ آپ کہیں گے تو یہ موشن تو بہت اچھا ہے جس کے بعد پرموشن مل جائے۔ موشن پر موشن کا مطلب یہاں ہے کہ دست پر دست لگے ہوئے ہیں، بھوک ختم ہے، طے ہو رہی ہے، ملیریا چڑھا ہے، بخار، کھانا کھا سکتے ہو۔ اس لیے ایک بزرگ شاعر نے فرمایا کہ سارا عالم
درد سے بھرا ہوا ہے. دنیا میں سکون نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ کی یاد کے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے تمہارے سینے میں دل رکھا ہے، تمہارے دل کی لذت اور حلاوت اور مٹھاس اور دل کا چین میری یاد میں ہے. لیکن میری یاد کی دو قسمیں ہیں، مجھ کو خوش رکھنا بھی یاد ہے اور میری ناراضگی سے بچنا بھی میری یاد ہے. بتاؤ یہ قصہ کبھی سنا تھا؟ نئے جام مینا عطا ہو رہے ہیں، وہ خزانے میرے سینے کے اندر ہیں الحمدللہ. یہ قصہ میری اور بات شاید بھول جائے، مگر محمود غزنوی والا قصہ بادشاہ والا اور آج یہ قاضی صاحب کا شاید ہی کوئی بھولے گا. راستے بھر بلکہ رات میں جب چادر اوڑھ کے لیٹو گے تو بھی ہنسو گے، یار قاضی اچھا پھنسا تھا، کہیں میں بھی نہ پھنس جاؤں. آپ میرے نوجوانوں کو اس سے ہدایت ملے گی کہ ٹیٹیوں کے چکر میں مت آؤ. عاشق مولا بن جاؤ تو تمہارے جوتے جوانی سے اٹھائے جائیں گے. یہ جوان بچہ اللہ والا جا رہا ہے، اس کے جوتے اٹھا لو. یہ معمولی جوانی نہیں ہے، اس کی جوانی اتنی قیمتی ہے کہ مولا تعالیٰ پر، خدا تعالیٰ پر فدا ہوئی ہے. تم سے دعائیں لوگ لیں گے. اور ٹیٹیوں کے چکر میں جاؤ گے تو یاد رکھو جوتے تمہارے اٹھائے نہیں جائیں گے، تمہارے سر پر مارنے کے لیے اٹھائے جائیں گے، احترام نہیں اٹھائے جائیں گے. بتاؤ کتنا فرق ہے عاشق مولا میں اور عاشق لیلا میں. مگر بیوی حلال کی مستثنا ہے. مگر فقیری لینے میں بہت جلدی نہ کرو، کیونکہ ہمارے ایک عزیز تھے، میرے بیٹے کے خالہ بھائی بمبئی میں، وہ فقیری لینے گئے سمندر کے کنارے اور 3 دن میں کرامت تلاش کرنے لگے. ایک کاغذ کو پھینک دیا اور کاغذ سے کہا رک جا، تو یعنی اپنی کرامت آزما رہے تھے کہ 3 دن میں فقیری ملی یا نہیں ملی. جب کاغذ کو کہا رک جا تو کاغذ بہہ گیا، تو مایوسی ہوئی کہ ابھی تک فقیری نہیں ملی. اس کے بعد اپنا کپڑا دھو رہے تھے 3 دن میں، تو لنگی بھی بہہ گئی. جب لنگی بہہ گئی تو اپنی کرامت کا اور بھی زیادہ مایوسی طاری ہوئی کہ جو میں نے نہیں پھینکا، وہ جس کو رک کہا وہ تو نہ رکا، مگر میرا اب کیا کروں، تو وہ قمیض اپنے باندھ لیا شرم کی جگہ. اور بھوک جو لگی 3 دن میں روٹی غیر سے روٹی آنی چاہیے. 3 دن کی فقیری میں اس مقام پر کوئی اپنے کو سمجھ رہے تھے کہ اب کوئی کھانا لے کے آ رہا ہوگا. 3 دن کھانا بھی نہ آیا، بھوک سے تنگ ہوئے تو قمیض باندھے ہوئے لنگوٹ کی طرح شہر میں گئے اور سب ہنس رہے ہیں کہ کیا شکل بنا کے آئے ہو. انہوں نے ہم کو ایک قصہ خود سنایا. ان اللہ مع المحسنین کی تفسیر سن لیجئے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ مخلصین کے ساتھ ہے. اور مخلصین کس کو قرار دیا؟ اخلاص والے بندے کن کو قرار دیا اللہ تعالیٰ نے؟ حرار صاحب سن رہے ہیں آپ؟ ان کا نام بھی قرار ہے. اللہ تعالیٰ نے اخلاص والے بندے، اخلاص والے مخلص بندہ کس کو قرار دیا؟ حلوہ کھانے والوں کو، جو میٹھا میٹھا غب کرتا رہے اور کڑوا آ جائے تو کہے بھائی یہ ہم سے نہیں اترتا. نہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجاہدہ کرنے والوں کو، جو میری راہ میں مشقت اٹھاتے ہیں. اور مشقت 4 طریقے سے: مجھے خوش کرنے کے لیے، میرے دین کے پھیلانے کے لیے، میرے احکام کو بجا لانے کے لیے، اور میری نافرمانیوں سے بچنے کے لیے، گناہ چھوڑنے کے لیے. جان کی بازی لگا دیتے ہیں. شیطان کہتا ہے دیکھو اگر یہ عورت نہیں دیکھو گے تو جان نکل جائے گی. وہ کہتا ہے کیا؟ وہ کیا کہتا ہے؟ خواجہ صاحب کا شعر پڑھتا آسمان کی طرف دیکھ کر. وہ خواجہ صاحب کا شعر اپنے نفس کو سناتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو سناتا ہے. کیسے سناتا ہے؟ آسمان کی طرف دیکھ کر یہ شعر پڑھتا ہے: بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، بہت گو ولولے دل کے ہمیں، ولولہ مانے خواہش، بہت گو ولولے دل کے ہمیں مجبور کرتے ہیں، تیری خاطر گلے کا گھونٹنا منظور کرتے ہیں. اے خدا، آپ کو خوش کرنے کے لیے اپنے خواہشات کا گلے کو گھونٹنا میں منظور کرتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس شرط مثبت میں شرط منفی رکھ دیا کہ جو عمل صالح کرے گا، کیا مطلب؟ جو عمل غیر صالح نہ کرے گا. اس شرط مثبت میں شرط منفی ہے یا نہیں؟ بتاؤ. اس پلس میں مائنس ہے یا نہیں؟ وہ ہوا اور بن ذکرن، مرد ہو یا عورت، اللہ اکبر، دونوں کے لیے ولایت اور دوستی کا دروازہ اللہ نے کھول دیا. جیسے مرد حسن بصری ہو سکتے ہیں تو عورت بھی رابعہ بصریہ ہو سکتی ہے. اگر مرد حسن بصری ہو سکتا ہے، ولی اللہ کا اعلیٰ مقام، تو عورتیں بھی ولی اللہ ہو سکتی ہیں اور رابعہ بصریہ ہو سکتی ہیں. مگر عمل صالح کریں اور غیر صالح عمل سے توبہ کر لیں. VCR، ویڈیو، ریڈیو کے گانے
اور ٹیلی ویژن کی لعنتیں گھر سے نکال باہر کرو اور عیسائیوں کو بیچ دو. یہ مفتی عبدالرؤف صاحب کا فتویٰ ہے دارالعلوم کے کہ مومن کو نہ دو مسلمان کو کہ وہ بھی گناہ میں مبتلا ہو. کسی کو اگر ٹیلی ویژن بیچنا گھر سے نکالنا ہو جائے اللہ ہمت و توفیق دے دے کہ بچے ضائع ہو رہے ہیں. باپ بیٹی اور بیٹے سب خرافات اور گندی فلمیں دیکھ رہے ہیں, چما چاٹی دیکھ رہے ہیں. کیا اخلاق سے اس سے خراب نہیں ہوں گے؟ حیا کا جنازہ نہیں نکلے گا, حیا باقی رہے گی. مگر بیچو تو مسلمان کے ہاتھ نہ بیچو, جمعدار کے ہاتھ بیچو, بھنگی کے ہاتھ بیچو, عیسائیوں کے ہاتھ بیچو. مگر ساتھ ساتھ یہ بھی سوچ لو, ایک صاحب نے کہا ان کے پاس پیسے کم ہوتے ہیں تو میاں جب ایمان بچانا ہے تو اس کو قسطوں پر دے دو, ملے گا تو آسرا تو ہے. 500 روپیہ مہینہ باندھ دو اس کے لیے, یا اپنے یہاں جو صفائی وفائی کراتے ہو وہی کاٹ لیا کرو. وہ کہے گا چلو مفت میں ملا. وہو مومن, اس حال کے اندر بہت بڑے اسرار معرفت پوشیدہ ہے کہ جیسا مومن ہوگا ویسا اس کا عمل صالح ہوگا.